بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر ڈکلیریشن کیس میں اگر کوئی آپ کا باپ یا ماں مر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے پیچھے 3 یا 4 وارثان کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور پراپرٹیز بھی 2 سے 3 ہوتی ہیں، اور اگر وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جا کے ٹرانسفر کروانا چاہیں تو وہ ٹرانسفر فیس لیتے ہیں، تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ آپ کورٹ میں کوئی ایسا کیس کر سکے جس میں آپ کی ٹرانسفر فیس بچ جائے؟ تو وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل ڈکلیریشن کا کیس کرنا ہے، اور جو مدعی ہے جس کے نام جو ہے وہ آپ پراپرٹی کروانا چاہتے ہیں یا گاڑی کروانا چاہتے ہیں، اس کو آپ پلینٹف بنائیں۔ ڈیفینڈنٹس میں آپ عوام الناس کو پارٹی بنائیں، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو پارٹی بنائیں، اور جتنے بھی ریمیننگ لیگل ہیڈز ہیں ان کو پارٹی بنائیں۔ وہ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ میں جا کے وہ بیان دے دیں گے کہ ہم اپنا شیئر پلینٹف کے حق میں دستبردار کرتے ہیں رضامندی سے، یا ہم نے اپنا شیئر لے لیا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اب کوئی جو ہے وہ اس پہ آبجیکشن نہیں ہے کہ اگر کورٹ اس کو سول اونر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پلنٹیف جب کیس کرے گا پٹیشنر، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی پیریر میں یہی لکھے گا کہ میں نے جو ہے وہ مجھے سول اونر ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ میں نے جو ہے ڈیفینڈنٹس کو ان کا شیئر ٹرانسفر کر دیا ہے، یا انہوں نے رضامندی سے جو ہے وہ مجھے اپنا شیئر دے دیا ہے۔ اس کی بابت اگر وہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے اس کی کاپی لگا دے گا ساتھ، کچی کاپی اور شہادت میں اس کو اوریجنل کو ایگزیبٹ کروا دے گا تو وہ بہتر ہے۔ اور جب کیس کرے گا تو ڈیفینڈنٹس کے طور پہ جو اس کے لیگل ہیڈز آئیں گے ان کو اصالتاً کورٹ میں لے کے آئے، وہ کورٹ میں آگے جج صاحب کے سامنے بیان دے کہ جی یہ پراپرٹی ہمارے باپ کی تھی، ہمارا باپ فلاں ڈیٹ کو فوت ہو گیا ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں، اور یہ ہمارا پٹیشنر جو ہے یہ میرا بھائی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، ہم اپنی رضامندی سے جو ہے وہ یہ پراپرٹی اس کے نام دستبردار کر رہے ہیں، اپنا حصہ اس کو سرنڈر کر رہے ہیں، کورٹ اس کو سول اونر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے، ہمیں اس کے خلاف، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہ ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ کورٹ جو ہے وہ اس کو سول اونر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے گی، اور جب وہ بندہ اس کی ٹرسٹڈ کاپی لے کے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جائے گا تو وہ بھی جو وراثت میں اسی ایک کا نام جو ہے وہ اندراج کرے گی، اور اسی کو جو ہے وہ سول اس کے نام کی وراثت ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ سب کو ڈکلیئر کروا کے اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سب کے نام وراثت کرے گی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے اب اپنا حصہ اس کے نام سرنڈر کرنا ہے، تو وہ آپ سے جو ہے وہ بیع کی فیس لے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ساری فیسیں ہوں گی کہ آپ اس کو سیل کر رہے ہیں، تو جو سیل کرتے ہیں پراپرٹی جو اس کی فیسیں ہوتی ہیں، وہی جب آپ سمپل لیگل ہیئر کا کیس کروا کے سب کو وارث بنوا کے جائیں گے تو وہ ساری فیسیں ان کو پے کرنی پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ پلنٹف کو ایک کو رکھ کے بقایا ڈیفینڈنٹس رکھتے ہیں اور ان کا کورٹ میں سالتاً بیان کروا لیتے ہیں، تو وہ کورٹ فیس جو ہے جو آپ کو ٹرانسفر فیس وہاں پہ دینی پڑے گی وہ آپ کی بچ جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی آپ نے کیس جو ہے وہ لیگل ہیئر کا کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا ایک بھائی یا بہن اس متعلقہ مکان کا ایک بھائی مالک بن جائے، دوسرے مکان کا ایک بھائی بن جائے، تیسرے پراپرٹی کی بہن بن جائے، تو آپ نے کیا کرنے ہیں، ڈفرینٹ کیس کرتے ہیں، جس کے نام آپ نے کیس کرنا ہے اس کو پلنٹف بنانا ہے، اور بقایا ریمیننگ لیگل ہے اس کو ڈیفینڈڈ بنانا ہے، اور وہ کورٹ میں جا کے جو ہے وہ بیان دے دیں گے کہ ہمارا کسی ایگریمنٹ کے تھرو ہم نے جو ہے وہ اس کو حصہ دستبردار کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے دے دیا ہے، یا ہم نے اس کو سیل کر دیا ہے۔ تو وٹ ایور جو بھی وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے، لیکن وہ دے دیں گے کہ ہم نے اپنا حصہ اس کو سرنڈر کر دیا ہے، اس لیے کورٹ جو ہے وہ اس کو سول اونر ڈکلیئر کرے گی، جس کی وجہ سے اس کی ٹرانسفر فیس بچ جائے گی۔